محترم بزرگوں اور عزیزوں، چونکہ قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا، اور کس چیز کے ذریعے سے نازل کیا؟ وہ ہے وحی کے ذریعے سے اللہ نے اپنے پیغمبر کے سینہ اطہر کے اوپر قرآن کریم کو نازل کیا۔ اللہ نے اس دنیا کے اندر انسان کو آزمائشوں کے لیے بنایا ہے، اور انسان کے لیے دو چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان اس کائنات کے اندر جتنی بھی اشیاء ہیں، جتنی بھی چیزیں موجود ہیں، سب کا استعمال کس طرح سے کرے، سب کا استعمال کس طرح سے کرے۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس میں پیدا کی ہوئی چیزوں کو اور کوئی ایسی حرکت نہ کرے کہ وہ اللہ رب العزت کے احکام کے خلاف ہو، اللہ رب العزت کے احکام کے خلاف ایسا کوئی عمل نہ کرے جس سے اللہ رب العزت کا اس کے اوپر غضب نازل ہو جائے۔ تو انسان کو ان چیزوں کے لیے، انسان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ علم کو جانے۔ علم کا جاننا انسان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ جب تک اسے یہ معلوم نہ ہو جائے کہ فلاں چیز کا استعمال کس طرح سے ہوگا تو وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ مثلا ہماری یہ کتاب، اس کتاب کے اندر اردو بھی ہے اور عربی بھی ہے۔ اگر مجھے یا آپ کو اردو اور عربی نہ آئے پڑھنی تو بتلائیے، ہم اس کتاب کا استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ استعمال اس کتاب کا ہم اس وقت کر سکتے ہیں جب ہمیں اس کے اندر لکھی ہوئی تمام چیزوں کا علم ہو کہ اردو کس طرح سے پڑھی جاتی ہے اور عربی کس طرح سے پڑھی جاتی ہے، تب ہم اس چیز سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں کر سکتے۔ اور استفادہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں اردو اور عربی دونوں کا جاننا ضروری ہے اگر اس کتاب کو ہمیں پڑھنا ہے۔ اور اس وقت دنیا کی کوئی بھی چیز انسان استعمال نہیں کر سکتا جب تک وہ اس چیز کے بارے میں علم حاصل نہ کر لے اور یہ نہ جان لے کہ اللہ رب العزت کن چیزوں کو پسند کرتا ہے اور کن چیزوں کو ناپسند کرتا ہے، یعنی وہ کون سی چیزیں ہیں جو اللہ کو راضی کرتی ہیں اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو اللہ کو ناراض کرتی ہیں۔ جب اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو تین چیزیں اس کے ساتھ میں پیدا کی۔ اللہ نے جب انسان کو پیدا کیا تو تین چیزیں اس کے ساتھ میں پیدا کی۔ بھائی آ رہی ہے سمجھ میں؟ ہاں، اگر نہ سمجھ میں آئے تو بتلا دیجئے۔ اگر انسان کو اللہ نے جب انسان کو اللہ نے پیدا کیا تو تین چیزیں اس کے ساتھ میں اللہ نے پیدا کی۔ ایک چیز حواس خمسہ، حواس خمسہ کہتے ہیں آنکھ، کان، منہ، ہاتھ اور پیر، یہ حواس خمسہ کہلاتے ہیں۔ اور دوسری عقل، انسان کو اللہ نے ایک عقل بھی دی ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے وحی، یعنی اب میں آپ کو مثال کے طور پر تینوں کی مثال دے کر بتلاتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم حواس خمسہ کی مثال لیتے ہیں۔ حواس خمسہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر نہ تو عقل کی ضرورت پیش آئے اور نہ وحی کی ضرورت پیش آئے۔ سمجھ رہے ہیں کہ جس کے اندر نہ تو عقل کی ضرورت پیش آئے گی اور نہ وحی کی ضرورت، بلکہ وہ حواس خمسہ جو ہیں یہ پانچ، ان کے اندر کسی نہ ایک کے ذریعے سے ہمیں علم ہو جائے گا۔ مثلا یہ ہماری کتاب ہے، اب ہم نے اس کتاب کو دیکھا اپنی آنکھوں سے، یہ کس چیز میں سے؟ حواس خمسہ میں سے۔ تو اس کتاب کو دیکھنے کے بعد میں ہمیں یہ علم ہوا کہ اس کی جلد جو ہے وہ لال کلر کی ہے، اس کی جلد وہ لال کلر کی ہے۔ ہمیں اس چیز کا تو علم ہو گیا۔ اب اس کے اندر ہمیں عقل لگانے کی ضرورت نہیں آئی کہ ہاں لال کلر اسی طرح کا ہوتا یا کیسا ہوتا، نہیں آئی نا، نہ ہی ہمیں وحی کی ضرورت پڑی۔ یہ ہے حواس خمسہ۔ اور دوسری چیز عقل، جس کے اندر
نہ تو حواس خمسہ سے ہم کام لے سکتے ہیں. مثلا ہم آنکھ بند کر اپنی یہ تو محسوس کر سکتے ہیں کہ ہاں یہ کتاب ہے، لیکن اس کتاب کو کس نے بنایا، اس کتاب کا مصنف جو ہے وہ کون ہے، اس کتاب کی چھپائی کہاں ہوئی، اس کتاب کے اندر جو کاغذ ہیں وہ کس چیز کے بنائے گئے، یہ ہماری آنکھ نہیں سوچ سکتی، یہ ہماری عقل سوچے گی. ہاں یہ کام ہماری عقل کا ہوگا کہ یہ اس چیز کا پتہ لگائے کہ ہاں یہ کتاب کس طرح سے بنائی گئی. یہ ہماری عقل نے سوچا تو ہمیں معلوم ہوا کہ اس کتاب کو کہاں پر بنایا گیا، اس کتاب کے مصنف جنہوں نے کتاب کو لکھی وہ کون ہیں، کہاں کے رہنے والے ہیں، یہ ہمیں سب معلوم ہو گیا. اب تیسری چیز ہے وحی. وحی یہ چیز اس کے لیے ہوتی ہے، مثلا یہ کتاب ہے، یہ کتاب، اس کتاب کا پڑھنا جائز بھی ہے اور ناجائز بھی ہے، لیکن کس موقع پر جائز نہیں وہ ہمیں معلوم نہیں. نہ ہماری عقل اس چیز کو بتلا سکتی ہے، نہ حواس خمسہ میں بتلا سکتے ہیں، اور یہ کب ناجائز ہے اس کا پڑھنا نہ یہ ہمیں بتلا سکتے ہیں. ہمیں کس چیز کے ذریعے سے علم ہوا؟ ہمیں علم ہوا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ نے وحی نازل کی تو اللہ کے نبی نے ہمیں بتلایا کہ یہ دین کی کتابیں ہیں، اور ان کتابوں کو، یہ تفسیر کی کتاب ہے، تو یہ کتاب جو ہے یہ تو تفسیر کی کتاب ہے کہ اس کو اگر ہم پاکی کے ساتھ پڑھیں گے تو پڑھنا جائز، اور ناپاکی کی حالت میں پڑھیں گے تو پڑھنا ناجائز. تو ہمیں معلوم ہوا کہ اس کتاب کے پڑھنے میں اور نہ پڑھنے میں نہ تو ہماری عقل نے ہمارا ساتھ دیا اور نہ ہمارے حواس خمسہ نے، بلکہ ہمیں ضرورت پڑی وہ پڑی وحی کی. اور تمام چیزیں، مثلا بہت چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں معلوم نہیں، لیکن ہمیں وحی کے ذریعے سے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ ہاں اس چیز سے اللہ رب العزت ناراض ہوتا ہے اور اس چیز سے اللہ راضی ہوتا ہے. یہ ہمیں علم جو ہوگا وہ ہمیں وحی کے ذریعے سے علم ہوگا. اس سے واضح ہو گیا کہ وحی انسان کے لیے کتنا عظیم ترین علم ہے کہ اس کی زندگی سے متعلق جو انسان کے سوالات ہیں، جو اس کے سوالات کے جوابات کا اور اس کے جوابات کو مہیا کرتا ہے، وہ صرف وحی کے ذریعے سے انسان اپنے ان تمام سوالات کو حل کر سکتا ہے. اور جو شخص اللہ کے وجود کا ہی قائل نہیں، جو شخص اللہ کے وجود کا ہی قائل نہیں، تو اس شخص کے سامنے تو وحی کی بات کرنا ہی بیکار ہے، کیونکہ وہ تو جانتا ہی نہیں. اب ہم تو سب جانتے ہیں، الحمدللہ مسلمان ہیں، کہ ہاں وحی کس چیز کا نام ہے، وحی کیا چیز ہے، لیکن اس کا اصل مطلب، اصل مقصد ہمیں بھی علم نہ تھا. لیکن جب ہم نے کتابوں کے اندر غور کیا، اپنے اکابرین کی کتابوں کا مطالعہ کیا، تو ہمیں معلوم ہوا کہ وحی کا اصل مقصد اور اس کا مطلب کیا ہے، کیوں وحی کو بھیجا جاتا تھا. اب ہمیں معلوم ہو گیا کہ اللہ نے انسان کو بے فائدہ اور بے مقصد نہیں پیدا کیا، انسان کو نہیں بلکہ اپنی تمام مخلوقات میں سے اللہ نے کسی کو بھی بے فائدہ اور بے مطلب، بے مقصد نہیں پیدا کیا، بلکہ اللہ نے کسی نہ کسی مقصد کے تحت انسان کو پیدا کیا. تمام چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا. اب دیکھیے، ایک انسان، اللہ نے انسان کو بھیجا، لیکن اللہ اس کو اس کے نہ رہنے کا طریقہ بتلائے، نہ جینے کا اس کو طریقہ بتلائے، نہ کسی بھی چیز کا اس کو علم بتلائے، بلکہ اس کو آوارہ بچھڑے کی طرح چھوڑ دے. جیسا آپ نے دیکھا ہوگا نا سڑکوں پہ لاوارث بچھڑے، کبھی کسی کے نام کے چھوٹے ہوئے بکرے، بچھڑے، بہت چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان عام طور پہ چھوڑ دیتے ہیں. انسان کو اللہ نے نہیں چھوڑا، بلکہ اس کے ذمے اللہ نے کچھ فرائض ایسے عائد کیے ہیں کہ جس کے تحت وہ اپنی زندگی گزارے. اور اللہ نے انسان کو جو دنیا کے اندر بھیجا، وہ بھیجا ہے اپنی عبادت کے لیے. اللہ نے، یہ سمجھ میں آ گئی نا ہماری بات، کہ اللہ نے انسان کو کس چیز کے لیے دنیا کے اندر بھیجا؟ وہ اللہ نے بھیجا ہے انسان کو اس دنیا کے اندر اپنی عبادت اور ریاضت کے لیے، کہ ہاں ہم اللہ کی عبادت کریں، اپنی مدد، اپنی حاجت، اپنا مشکل کشا سب اللہ کو مانے. اللہ نے ہمیں اس چیز کے لیے دنیا کے اندر بھیجا. اور اب ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ ہاں
اللہ نے کسی بھی ان چیز کو بے مطلب اور بے فائدہ نہیں پیدا کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ پر ایمان ہے تو باقاعدہ ہمیں یہ ماننا ہی پڑے گا کہ ہاں اللہ نے جب انسان کو پیدا کیا تو اس انسان کو پیدا کرنے کے بعد میں اللہ نے باضابطہ طور پر ایسا قانون بنایا کہ ہمیں وہ قانون کبھی توریت کی شکل میں نظر آتا ہے، کبھی ہمیں انجیل کی، کبھی زبور کی، کبھی تمام دیگر صحائف کی، اور کبھی ہمیں قرآن کریم کی شکل میں معلوم ہوتا ہے کہ ہاں یہ اللہ نے نظام بنا کر، قرآن کریم جو ہے تمام کتابوں کا مجموعہ ہے، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اور جتنے بھی دیگر آسمانی صحائف ہیں، سب کو ملا کر اللہ نے ایک سمویدھان یعنی قرآن کریم کو بنایا۔ اللہ نے تمام چیزوں کو ملا کر یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر اور آقا مدنی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی بھی چیزیں آئیں، جتنی بھی چیزیں نازل ہوتی رہیں، سب کو اللہ نے ایک سمویدھان کے اندر بنا دیا اور اس کا نام قرآن شریف، قرآن مجید رکھ دیا، اور اپنے سب سے بڑے پیغمبر، سب سے چہیتے آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس کو نازل کر دیا۔ اور نازل کس چیز کے ذریعے سے کیا گیا؟ وحی کے ذریعے سے۔ اللہ تعالی اپنا کلام جب نازل فرماتا ہے اور اپنے بندوں کو دیکھتا ہے کہ ہاں میرے بندے بالکل مجھ سے انحراف کر چکے، میری عبادت نہیں کرتے بلکہ میرے ساتھ میں کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، تو اللہ رب العزت ایسے ماحول کے اندر اپنے کسی ایک شخص کو، اپنے کسی ایک بندے کو منتخب کرتا ہے اور اس کو رسول، اس کو نبی، اس کو پیغمبر بنا کر اور اپنے کلام کو اس کے اوپر نازل فرماتا ہے، اور اسی کو وحی کہا جاتا ہے۔ اس سے واضح ہو گیا کہ وحی محض ایک دینی اعتقاد نہیں بلکہ ایک عقلی ضرورت بھی ہے کہ ہاں اگر اللہ کے احکام کو جاننا ہے اور ہمیں ان چیزوں کا علم حاصل کرنا ہے کہ اللہ کس چیز سے راضی اور کس چیز سے ناراض ہوتا ہے، تو ہمیں وحی کے اوپر ایمان لانا ہوگا۔ اور وحی کے اوپر کیا ایمان ہے کہ وحی کے اوپر یہ ہے کہ جو آسمان سے اللہ نے نازل کیا ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا ہوگا، اور جب اگر ہم وحی کو مانتے ہیں تو بے شک ہم اللہ کے وجود کا بھی اقرار کرتے ہیں، اور جو شخص وحی کو نہ مانے وہ بالیقین طور پر یعنی اللہ کی قدرت کو بھی نہیں مانتا، اللہ کی حکمت کو بھی نہیں مانتا۔ یہ مطلب ہوا وحی کا کہ وحی کو وحی کیوں کہا جاتا ہے اور کیا ضرورت پڑتی تھی اس کی، یہ مطلب وحی کا آج سامنے ہمارے آیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔